بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ہماری خصوصی بات چیت مسلمان معاشرے کے اندر پھیلنے والے ایک ایسے مرض کے حوالے سے ہے جو مرض بہت خوبصورت بنا کر مسلمانوں کے سامنے پیش کیا گیا اور اہل اسلام نے اسے اپنے لیے سعادت سمجھ کر قبول کر لیا۔ یوں تو مسلمان ملک میں رہنے کے باوجود غیر اسلامی تقریبات، غیر اسلامی معاملات مسلمانوں کے اندر آہستہ آہستہ جڑ پکڑ رہے تھے، لیکن اب جہاں تک بات آن پہنچی ہے، یہ بات اور یہ معاملات بہت خطرے کی خبر دے رہے ہیں۔ ہم آج اسی خطرے کی طرف چونکہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اسی لیے اسی کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہماری آج کی بات چیت ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ویلنٹائن ڈے ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی دن کیوں منائے جاتے ہیں۔ قوموں کی زندگی میں خاص دنوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ کسی دن کو منانے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے دین کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن یہ معاملہ صرف اسلام تک محدود نہیں ہے۔ کسی بھی مذہب، کسی بھی نظریے سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے کوئی دن کب اہمیت کا حامل ہوتا ہے؟ جب وہ اس ملت کا اہم دن ہو۔ جیسے عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں تین ہے، لہذا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کی بیوی قرار دیتے ہیں۔ یوں ایک فرقے کے مطابق ماں، باپ اور بیٹا یہ تین الہ ہیں، اور دوسرے فرقے کے مطابق ماں کی جگہ پہ روح القدس ہے۔ میں ایک سادہ سی تقریب کی بات کرنا چاہوں گی، سادہ سے ڈے کی، جس کو کرسمس ڈے کہا جاتا ہے۔ کرسمس جو منائی جاتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہیپی کرسمس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور یہ جو مبارکباد دی جاتی ہے اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ یہ دن عیسائیوں کے یہاں کیوں اہمیت کا حامل ہے کہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ اس دن پر اللہ تعالیٰ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، نعوذ باللہ، اور اس بیٹے کی پیدائش کی مبارکباد ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ تو عیسائیوں کے یہاں 25 دسمبر کا جو دن ہے، اگرچہ یہ ایک الگ بات ہے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی ہے یا نہیں، لیکن نارملی ان کے یہاں چونکہ یہ دن کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اس دن کا ایک مقصد ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنوں کا تعلق ہیروز کی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کسی قوم کے جو ہیروز ہوتے ہیں، انہوں نے اگر کوئی کارنامہ انجام دیا ہو، اس کارنامے کی وجہ سے بعد والے لوگ یا اس دور کے لوگ اس کی یاد مناتے ہیں۔ اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہیرو انبیاء ہیں، اور نبیوں نے جو کچھ کیا ان کی زندگیاں ہمارے لیے مثال ہیں، لیکن انبیاء میں سے وہ نبی اور رسولوں میں سے وہ رسول جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، انہوں نے ایک ایسا کام کیا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے یادگار بنا دیا۔ ہم جو عید الاضحیٰ قربانی کی عید مناتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، یعنی ان کا طریقہ ہے۔ یعنی ہم اس دن پہ یادگار مناتے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا، ایسے ہی وقت آنے پر ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد تک کو قربان کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے اس وقت جانور کو مقرر کیا تھا نشانی کے طور پر، اسی طرح سے ہم ہر سال 10ویں ذوالحجہ سے لے کے 3 دن تک پھر یہ قربانیوں کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھتے ہیں، یعنی 10، 11، 12 اور 13۔ آپ جانتے ہیں 10ویں ذوالحجہ کے بعد یوم النحر کے بعد 2 دن یا 3 دن حاجی مینا میں ٹھہرتے ہیں، تو یہ 10ویں ذوالحجہ کے علاوہ یہ دن جو ہے یہ قربانی کے دن ہے۔ تو عید قرباں یا عید الاضحیٰ ہم کیوں مناتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے، پوری انسانیت کے لیے یہ بہت بڑی مثال تھی جو سیٹ کی گئی۔ تو یوں ہی کوئی دن نہیں منایا جاتا، دن منانے کے پیچھے فلسفہ ہے، ہر دن منانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ ضرور ہوتا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جس قوم یا جس ملت کا دن ہوتا ہے، ان کی تاریخ میں ان مقاصد کو پانے کے لیے وہ دن امید کا دن ہوتا ہے۔ اس دن کی وجہ سے وہ اور زیادہ پرجوش ہو جاتے ہیں، نئے امنگیں، نئے جذبے ان کے اندر پروان چڑھتے ہیں۔ اور چونکہ جیسے ہم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قیمتی چیز کو قربان کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یادگار بنا دیا۔ اسی طرح سے دیکھیے ہم جیسے عید الفطر ہے، یہ پورے 1 ماہ کی محنت ہے۔ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھوائے، اور اس مہینے میں انسان دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو اللہ تعالیٰ کے کلام کو قیام کی حالت میں سنتا اور پڑھتا ہے، یعنی قیام اللیل کرتا ہے۔ تو اس پورے مہینے کی محنت کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کا دن دیا ہے کہ یہ خوشی منانے کا دن، کہ اس دن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وابستہ کیا اس کے اجر کو بھی، کہ اس دن پہ کس طرح سے جو لوگ نماز عید پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر مشقت کرنے والوں کو ان کی اجرت دی جاتی ہے، یعنی اس کا صلہ دیا جاتا ہے، ان کے لیے طے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ خاص دن جو بھی ہوں، کسی بھی دین، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تصور ضرور ہوتا ہے، یا تو کسی کارنامے کی یاد ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس ملت کا کوئی خاص کام اس دن سے متعلق ہوتا ہے۔ ہاں ایک بات طے شدہ ہے، ذلت کو کبھی کوئی سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ مثلا کسی کی بیٹی گھر سے بھاگ جائے، اس دن کو سیلیبریٹ نہیں کیا جائے گا۔ کسی کے کاروبار میں نقصان ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا، تو اس دن کو سیلیبریٹ نہیں کیا جائے گا اس فیملی میں، کہ اس دن پہ کوئی خاص نقصان ہوا، یا اس دن پہ ہم اس ذلت سے ہمکنار ہوئے۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم نے ایسا دن منایا ہو جس دن وہ کام کیے جاتے ہوں جن کاموں پر عملاً ان کے قانون میں سزائیں بھی موجود ہوں۔ مثال کے طور پر جیسے عید محبت ہے، جسے ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے۔ میں اس کی زیادہ ڈیٹیلز نہیں بتانا چاہتی، صرف اتنی بات کافی ہے کہ ایک راہب نے ایک راہبہ کے ساتھ غلط تعلق قائم کیا تھا، اور اس نے اس کو خط تحریر کیا اور آخر میں لکھا تھا تمہارا ویلنٹائن۔ تو اس کے نام پر بعد میں آنے والے یہ دن سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ایک بدکردار کو جو سزا ملی تھی اس کی بدکرداری کو سیلیبریٹ کیا جاتا۔ پھر اب دیکھیے کہ جیسے رمضان کا مہینہ ہے نا، پورے مہینے کا تعلق عید کے دن کے ساتھ ہے، تو یہ جو عید محبت ہے نا، پورے سال کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یعنی سارا سال بے حیائیوں میں مصروف رہتے ہیں اور اس دن پہ آ کے اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہماری
نسلوں کو, ہمارے لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ کام دراصل ہے کیا. اور اس بارے میں سچی بات یہ ہے کہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے تو سبھی نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا. سرمایہ داروں نے سرمایہ لگایا کیونکہ ان کا پروڈکٹ بکتا ہے. میڈیا والوں نے اس کے توسط سے سارے لوگوں کی توجہ کیپچر کی کیونکہ ہر ایک کے درمیان ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ کون اس فیلڈ میں آگے نکل جاتا ہے, اور بہت سارے اور مقاصد جو اس کے توسط سے پورے ہوتے ہیں وہ کسی کی نگاہوں سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اسی طرح سے اب دیکھیے بزنس مین تو بزنس مین ہے, اس کو بہت چھوٹے پیمانے پہ لے آئیے. ویلنٹائن ڈے آنے سے پہلے ایسا لگتا ہے کہ وہ شخص جس کو علم سے, اسلام سے, جس کو شاید مال سے بھی بہت زیادہ تعلق نہیں رہا, اس کو بھی اتنا ایجوکیٹ کر دیا. اس موقع پر اب ہارٹ شیپ کے بیلونز, ریڈ کلر کے بیلونز اگر بناؤ گے, اگر وہ سب کے سامنے رکھو گے تو اس طرح سے تمہاری سیل زیادہ ہوگی, زیادہ مال کما سکتے ہو. پھول بیچنے والوں کو کس نے سبق پڑھا دیا, کس مقصد کے لیے انہوں نے اس مہم میں شمولیت اختیار کی. کیا بھلا ہم اتنے برے لوگ تھے کہ زانیوں, بد کرداروں کو سپورٹ کرنے کے لیے پھول والے پھول بیچنے شروع کر دیں, غبارے والے غبارے, شاپس سج جائیں, گفٹس والے گفٹ پیکس بنانے شروع کر دیں, اور اس موقع پر اسپیشل ڈسکاؤنٹس, جیولری والے بھی ڈسکاؤنٹس دینے لگے, جوتے والے بھی ڈسکاؤنٹس دینے لگے, ہوٹل سج جائیں, خصوصی ڈیکوریشنز اس موقع پہ کی جائیں, اور باقاعدہ طور پر گائیڈ کیا جائے. جیسے آپ جانتے ہیں کتنی کمپنیز نے اس کو باقاعدہ طور پر گائیڈ کیا ہے کہ آپ نے ویلنٹائن ڈے کے موقع پر کس طرح سے ریڈ روزز اور پھر اس کے ساتھ کینڈل جلانی ہے, گھروں میں کس طرح سے اس کا اہتمام کرنا ہے. یقین کریں یہ ساری مہم دیکھ کر ایک طرف خون کھولتا بھی ہے, اور ٹھنڈے دل سے غور کریں تو ندامت بھی ہوتی ہے کہ بات پہنچائی نہیں. بات جس طرح پہنچانے کا حق ہے, جیسے سب کو سمجھانے کا حق ہے, شاید سمجھا نہیں پائے, کیونکہ ذمہ داری تو یہ ہم سب کی ہے. اور جب بات نہیں پہنچتی, جب لوگ نہیں سمجھتے, تو اس کی وجہ سے ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ ہمارے اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز میں جانے والی بچیاں, سٹاف ممبرز, ہر ایک اس موقع پر, اس خاص دن پر ریڈ سوٹس کا انتخاب کرتے ہیں. آپ کبھی اس وقت کی پوری موومنٹ دیکھیے, اور خصوصی طور پر پاکستان, ہماری ہمسائیگی ہے انڈیا کے ساتھ. ہندو ہمارے نیبرہڈ میں رہتے ہیں, لیکن ہندوؤں نے اس دن کو قبول نہیں کیا کہ اس کا ہمارے مذہب سے تعلق نہیں ہے, اس لیے ہم اسے سیلیبریٹ نہیں کریں گے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں, ہمارے دین کے ساتھ اس دن کا کیا تعلق ہے؟ کیا ہمارے دین کا خصوصی مزاج حیا ہے یا بے حیائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کا ایک مزاج ہوتا ہے, اس کی ایک خصلت ہوتی ہے, اور اسلام کی خصلت, اسلام کا مزاج حیا ہے. پھر بے حیائی کیسے پروان چڑھ گئی؟ کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے؟ اور کیا یہ غور و فکر کرنے والا معاملہ نہیں ہے؟ آج صورتحال کہاں تک کان پہنچی ہے, کوئی ماں سوال نہیں کرتی کہ میری بیٹی آپ کے پاس آج کے دن پہ پھول کہاں سے آ گئے, کیک کہاں سے آیا, تحائف کہاں سے آئے, اور آپ بن سنور کے کہاں جا رہی ہو. جو کوئی ٹی وی چینل اوپن کرتا ہے, کیا کسی مسلمان کے دل میں یہ احساس نہیں اجاگر ہوتا, ایک لمحے کے لیے رک کے سوچے تو صحیح کہ جو میسیجز ویلنٹائن ڈے کے موقع پر باقاعدہ طور پر ساری دنیا میں ریلیز کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور وہ میسیجز ہم تک پہنچ رہے ہیں, آخر وہ کسی کی بیٹی, کسی کا بیٹا ہے, وہ ہم ہی میں سے ہیں. میسیجز
اگر ہماری موجودگی میں پوری دنیا میں ریلیز ہو رہے ہیں اور ہم خاموش ہیں تو ہماری خاموشی اس میں شمولیت کی علامت ہے کہ ہم اس میں شامل ہیں، ہم بھی اس کو حق سمجھتے ہیں۔ اور صرف عید محبت کی بات نہیں ہے، ویلنٹائن ڈے دراصل عید محبت ہے۔ محبت کا لو کا ورڈ جو ہے اس کو کتنے برے معنوں میں لیا جانے لگا۔ بھلا بے حیا انسان کی بھی کوئی محبت ہوتی ہے؟ کسی کو بری نظر سے دیکھنا یہ محبت ہے؟ کسی کو زنا کے لیے پیغام دینا یہ محبت ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ابن آدم کے لیے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا؟ جب نظر غلط جگہ پر اٹھتی ہے تو نظر زنا کرتی ہے، جب زبان سے انسان ایسا کلام کرتا ہے تو زبان اپنا حصہ لے لیتی ہے، اور اسی طرح سے جب کان ایسی باتیں سنتے ہیں تو کان اپنا حصہ لے لیتے ہیں، جب ہاتھ کوئی کام کرتے ہیں، ہاتھ اس مقصد کے لیے اٹھتے ہیں تو ہاتھ اپنا حصہ لے لیتے ہیں، قدم چل کر جاتے ہیں تو قدم اپنا حصہ لے لیتے ہیں، اور جب یہ سارے اعضاء اپنا کام کر چکتے ہیں تو شرمگاہ اس کی تکمیل کر دیتی ہے۔ تو اصلاً ہمارے ساتھ یہ بیتی کیا؟ پورا معاشرہ ہی بدل گیا، سبھی نے اسے قبول کر لیا، کوئی ایسا نہیں جو اٹھے اور اس کے خلاف آواز بلند کرے۔ کیسے ممکن ہے بزنس مین کو تو اگر یہ پتا چل جائے کہ میرے کسٹمر، میرے گاہک اس چیز کو قبول نہیں کر رہے بلکہ اس پہ ریاکشن کا اظہار کر رہے ہیں، تو وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنا بزنس ہر چیز سے زیادہ عزیز۔ اگر لوگ اس کے پاس جا کے برملا اظہار کریں کہ اگر آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو ہم آپ کے کسٹمر نہیں رہیں گے اور ایسی چیز کو ہم پروموٹ نہیں کر سکتے، تو وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن کوئی اٹھتا ہی نہیں، کوئی بولتا ہی نہیں، کوئی کہتا ہی نہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ایک آرگنائزیشن نے سروے کیا کہ پاکستان میں جنوری 2012 سے دسمبر 2012 تک جو خواتین گھروں سے بھاگی موبائل کی وجہ سے، ان کی تعداد 17,211 ہے، جن میں سے 4,000 کو آپ یوں نہ سمجھیے کہ یہ 4,000 روپے ہیں، 4,000 خواتین میرڈ ہیں، شادی شدہ ہونے کے باوجود موبائل کی وجہ سے کس طرح سے اپنے گھروں کو خیر باد کہہ کے چلی گئی۔ آج کوئی بیٹی موبائل گھر لے کے آتی ہے جو نہ ماں نے خرید کے دیا نہ باپ نے، نیا موبائل ہے، بیلنس بھی ختم نہیں ہوتا۔ کوئی اپنی بیٹی سے سوال کیوں نہیں کرتا کہ موبائل کہاں سے آیا اور اس کا بیلنس کبھی ختم نہیں ہوتا؟ وہ کون ہے جو تمہیں بیلنس ڈلوا کے دیتا؟ اگر آپ اس پہ غور کریں تو ماں باپ خاموش ہیں اپنی اولاد کے اس طرز عمل پر۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ جس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، یوشع بن نون کے حوالے سے میں یہ پتا چلتا ہے کہ جب اللہ کے فرشتے عذاب لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ان میں 60,000 افراد ایسے ہیں جو برائی نہیں کر رہے، یعنی 40,000 ایسے ہیں جو برائی کرتے ہیں، شاید تعداد میں کچھ کمی بیشی ہو، اور 60,000 برائی نہیں کر رہے۔ تو انہیں جواب دیا گیا کہ جو خود برائی نہیں کر رہے وہ بروں کو روک نہیں رہے، اس لیے سب پر یکساں عذاب آئے گا۔ تو اس سارے کھیل میں اپنا حصہ تلاش کرنا چاہیے، اس میں ہمارا حصہ کتنا ہے کہ پوری سوسائٹی کا مزاج ہی بدل کر رکھ دیا گیا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ دن کیوں منائے جاتے ہیں، اور ان دنوں کے منانے کے پیچھے خاص فلسفہ ہوتا ہے، یا تو ہیروز کے کارنامے ہوتے ہیں، یا وہ دن عبادت کی انتہا ہوتا ہے، یا قوموں کی تاریخ میں اس کا خصوصی کردار ہوتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا ہماری تاریخ بے حیائی کی تاریخ ہے؟
کیا واقعی ہم ایسے لوگ ہو گئے کہ اب ہمارا ناتا ایک بد کردار اور بے حیا سے جا جڑے گا کہ اس کے لیے ہماری سوسائٹی میں عید محبت منائی جائے ویلنٹائن ڈے کے نام پر، اور کسی کو اپنے ایمان میں کوئی خلل بھی محسوس نہ ہو؟ میری بہت سے لوگوں سے بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا شکر ہے اللہ کا ہم تو ٹی وی دیکھتے ہی نہیں۔ ٹی وی نہ دیکھنے سے بات نہیں بنے گی، آپ نے اپنے آپ کو تو بچا لیا، آپ نے باقی سوسائٹی کے لیے اپنا کردار کب ادا کیا؟ جب سوسائٹی میں بے حیائی عام ہو رہی ہے، اس موقع پر آپ اپنے آپ کو بچا کر تو الگ بیٹھ گئے، لیکن دوسروں کے لیے آپ نے فکر نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا فیصلہ ہوگا؟ جس وقت سبت کے دن کی حرمت کا اعلان ہوا تھا تو جن لوگوں نے سبت کے دن کی حرمت کو پامال کیا تھا انہوں نے تو پامال کیا، لیکن جن لوگوں نے اس حرمت کو پامال کرنے والوں کو نہیں روکا، خاموشی اختیار کی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے روکنے کی کوشش کی، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے سبت کے دن کی حرمت کو پامال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سزا دی جن لوگوں نے خاموشی اختیار کی تھی، جن لوگوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا تھا کہ اب اپنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو۔ اور یہود کے مقدس دینی ادب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے بعد ہر ایک اپنے قریبی عزیز کو مار ڈالنے کا پابند تھا، اور ایک چھوٹے سے علاقے میں ہزاروں لاشیں بکھری پڑی تھی، اور لوگ دہشت زدہ تھے کیونکہ اللہ کے اس حکم کو پورا کیے بغیر ان کی اپنی بھی بچت نہیں تھی۔ سوچئے اس سوسائٹی میں کسی نے اپنی ماں مار ڈالی ہوگی، کسی نے اپنے بچے کو قتل کر دیا ہوگا، کسی نے اسی طرح سے اپنے دیگر عزیز و اقارب کو، کس وجہ سے کہ روکا نہیں تھا۔ جب اللہ کے اس دن کی حرمت پامال کر رہے تھے اس وقت روکا نہیں تھا۔ آج آپ اپنے آپ کو کہاں محسوس کرتے ہیں؟ اگر ہم نے آج کوئی کردار ادا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا کہ ہم نے بے حیائی کو پروان چڑھنے کے لیے کھلی چھوٹ دے دی، پوری اجازت دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حیا خیر ہی لے کر آتی ہے، تو حیا جب خیر لاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حیا کی وجہ سے پوری سوسائٹی میں صالحیت پروان چڑھتی ہے، لوگوں کی نظریں بھی قابو میں ہوتی ہیں، لوگوں کے دل بھی قابو میں ہوتے ہیں، لوگوں کی زبانیں بھی قابو میں ہوتی ہیں، کان بھی قابو میں ہوتے ہیں، اور لوگوں کے اعضاء بھی قابو میں ہوتے ہیں، اور پورا معاشرہ کنٹرولڈ رہتا ہے، کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپس کے تعلقات میں بھی خیر پروان چڑھتی ہے، ایک دوسرے سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، باہمی طور پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، محبتیں پروان چڑھتی ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں رہتے۔ اسی کی وجہ سے خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے، معاشرے مضبوط ہوتے ہیں، اسی کی وجہ سے معیشت میں خوشحالی آتی ہے، اسی کی وجہ سے صالح حکومتی نظام پروان چڑھتا ہے۔ تو حیا کی وجہ سے جو خیر آتی ہے اس خیر میں سے ہر کوئی حصہ پاتا ہے، حتیٰ کہ جانور بھی، حتیٰ کہ پودے بھی، ہر ایک چیز حصہ پاتی۔ مثال کے طور پر اب دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت نے بلی کو باندھا اور بلی مر گئی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں گئی، کہ وہ ایسا کر سکتی تھی کہ بلی کو نہ باندھتی، وہ اپنے لیے رزق خود تلاش کر لیتی، پھر اگر وہ بلی مر بھی جاتی تو اس عورت پر کوئی بوجھ نہ ہوتا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جانوروں کے بارے میں بھی انسان اللہ سے حیا کرنے لگ جائے تو جانوروں کو بھی امان ملتی ہے۔ تو انسان جب حیا کی ویلیو کو اپنی ویلیو بنا لیتا ہے، حیا کو اپنا لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے جانور بھی انسانوں کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پودوں تک کو امن مل جاتا ہے۔ اور میں اس کے لیے ایک اور دلیل بھی دینا چاہتی ہوں کہ حیا خیر ہی لاتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی باتیں آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ دنیا کی زندگی میں آپ کو ان کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں. وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ حالانکہ وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے. جب اس کو اقتدار ملتا ہے تو وہ کھیتوں کو اور نسلوں کو برباد کر دیتا. تو آپ دیکھیے ایک طرف تو بے حیائی کی وجہ سے نسلیں برباد ہوتی ہیں، صاحب اقتدار لوگوں کی وجہ سے یہ کام بہت تیزی سے ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ کھیتیاں جو پروان چڑھتی ہیں ان کے ساتھ بھی معاملات درست نہیں رہتے. تو آپ دیکھیے کہ ایک انسان کے اندر بے حیائی کی وجہ سے سنگ دلی آتی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ کرنے والا نہیں بنتا. اس وجہ سے قوانین کو فالو نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے وہی کھیت جو انسانی صحت کی بربادی لے کر آتے ہیں دراصل اللہ سے حیا نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے قوانین کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے. آج دنیا میں جیسے ایسے ایگرو کیمیکلز ہیں جو بین کر دیے گئے. پاکستان میں کھلی چھوٹ ہے، جو جی چاہے اسپرے کر لو، انسان ختم ہو جائے، انسانی زندگیوں کو آگ لگ جائے، کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہو جائیں، کسی کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اس لیے کہ انسانوں کے اندر سے حیا اٹھ گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سچی بات ارشاد فرمائی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ پھر جو تمہارے جی میں آئے کر گزرو. تو یہ بے حیائی جو ہے یہ معاشروں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے. اسی کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں، طلاقوں کی ریشو بڑھ جاتی ہے، عورتیں بسنا نہیں چاہتی بے حیائی کی وجہ سے، کیونکہ وہ خوابوں کی دنیا میں جیتی ہیں. آپ اپنے معاشرے کے حالات دیکھیے. لاہور شہر میں ایک مہینے میں جو خلا کے کیسز رجسٹرڈ ہوتے ہیں ان کی تعداد 18,000 ہے. یعنی 350 گھر ایک شہر میں ڈیلی خواتین کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے کہ خواتین آگے بڑھ کر اس کی ڈیمانڈ کرتی. کیا ہو گیا آج کی عورت کو، آج کی بچی کو کہ وہ بسنا نہیں چاہتی، اپنے گھر کو خود آگ لگا لینا چاہتی ہے. اور یہ خلا کے کیسز نارملی ایسی بچیوں کی جانب سے ہیں جو نئی شادی شدہ ہیں، یعنی جو اپنے گھر آباد نہیں کرنا چاہتی. بنیادی بات کیا ہے؟ اگر آپ پیچھے جھانک کر دیکھیں گے تو یہ بھی حیا کی صفت کے پروان نہ چڑھنے کی وجہ سے. کیونکہ خلا طلب کرنے والی کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی. اگر اسے اللہ اور اللہ کے رسول سے حیا ہو وہ کیسے خلا طلب کر لے؟ کسی کے ساتھ مسائل ہو سکتے، پوری سوسائٹی مسئلوں میں مبتلا ہو گئی. گھر کیوں برے طریقے سے ٹوٹ رہے ہیں؟ آپ پیچھے جھانک کر دیکھیے کتنا معصوم سا موبائل ہے جس کے اندر اتنے سافٹ ویئر ہے، آپ کو بڑی سہولت بھی ہوتی ہے، اچھا بھی لگتا ہے. میسج یوں سیکنڈز میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں، میلز کتنی آسانی سے پہنچتی ہیں. انسان کنیکٹڈ فیل کرتا ہے کہ میں پوری دنیا سے رابطے میں ہوں. اور لوگ اس بات پہ پھولے نہیں سماتے موبائل پہ جب نیٹ آن کروا لیتے ہیں کہ اب تو پوری دنیا سے میرا رابطہ جڑ گیا کہ میں تنہا نہیں ہوں. لیکن اس موبائل کی تباہ کاریاں کس قدر زیادہ ہیں. اس موبائل کی وجہ سے آج ہمارے قیمتی ذہن رکھنے والے بچے جب دینی مجلس میں بیٹھیں گے تب بھی، جب اپنی کلاس میں بیٹھیں گے تب بھی ایسے لگتا ہے کہ یہ انگوٹھے ہر وقت خیانت کرتے ہیں، انگلیاں ہر وقت خیانت کرتی ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ میسج ٹائپ کرنے میں مصروف ہے. کام کا میسج تو بہت چھوٹا اور کسی وقت ہی ہوتا. یہ کیا ہو گیا پوری قوم کو کہ ہر وقت میسیجز کا سلسلہ جو ہے بڑھ رہا ہے؟ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا کہ موبائل کمپنیز نے شروع میں میسج کی قیمت بہت زیادہ رکھی، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے 500 میسیجز کے لیے بہت آسان پیکج دیا، پھر اب 10,000 کا پیکج ہے اور انلیمیٹڈ میسیجنگ. بھلا مجھے یہ بتائیے ایک گھر میں بیٹھنے والی بچی ہے، سادہ سی بچی، اس کا کوئی کام نہیں، نہ اس کے اتنے تعلقات ہیں نہ اس کے معاملات ہیں، اس کو 10,000 میسیجز کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ وہ کیا کرے گی 10,000 میسیجز کا؟ یا ایک بچے کو بھی دیکھ لیں، آخر ایسی کون سی مصروفیت ہے، آخر ایسا کون سا معاملہ، بڑھتے بڑھتے یہ لمٹ کہاں تک آ گئی؟ اور جس کو یہ پیکج دیا جاتا ہے ساری رات بات، ٹاک شاک، باتوں باتوں میں،
پوری قوم کو کن باتوں میں لگا دیا؟ کبھی رک کے سوچا بھی ہے؟ وہ کون سی باتیں؟ مجھے یہ بتائیں، جو فرد سارا دن بزنس کر کے یا جاب سے تھکا ہرا گھر آیا ہے، وہ ساری رات بات کرے گا؟ اس غریب کو تو اپنی جان کی فکر ہوگی کہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں تاکہ اگلے دن کام کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ جو عورت سارا دن کی تھکی ہوئی ہے اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے نبھاتے، اس کی تو شام ہوتے ہی ایک امید بن جاتی ہے کہ اب آرام کرنے کا وقت آیا ہے، میں آرام کر لوں گی۔ بھلا وہ بات کرے گی یا وہ میسیجنگ کرے گی؟ یہ میسج کون کرتے ہیں؟ یہ کالز کون کرتے ہیں؟ اگر آپ اس کی ریشو دیکھنا چاہیں، ٹین ایجرز کی تعداد سب سے زیادہ ہے، پھر اس کے بعد 20s میں جو لوگ ہیں ان کی تعداد۔ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو کس راستے پر لگا دیا؟ سارا سال جو میسج کرتے ہیں، سارا سال جو ملاقاتیں کرتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہم انہیں پڑھنے بھیجتے ہیں، اس کا اینڈ ریزلٹ ہے عید محبت۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ بچپن سے ہی ہمارا بچہ اور ہماری بچی کو ایجوکیشن میں چلا جائے، کسی کو دکھ اور تکلیف ہی نہیں ہے۔ ہر ایک نے یہ سوچ لیا کہ یہ تو ہونا ہی ہے، تعلیم دلوانی ہے تو بچہ اور بچی تو اکٹھے پڑھیں گے۔ کیوں؟ یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہماری روایات ہیں، کیوں پڑھیں بچے اور بچیاں اکٹھے؟ اور آپ یہ دیکھیے کہ ان ٹیچر سے پوچھ کے دیکھیے کہ وہ کس عذاب میں مبتلا ہیں جن کے اندر حیا کی تھوڑی سی بھی رمق ہے، کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اکٹھے پڑھنے کے کیا نتائج نکل رہے ہیں۔ اور پھر ینگ بچیاں تیار ہو کے جس وقت اسکول یا کالج جاتی ہیں یا یونیورسٹی جاتی ہیں، ماں باپ کی غیرت کیسے گوارا کرتی ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ جو بچی کو ایجوکیشن میں پڑھنے کے لیے جا رہی ہے یا جو بچہ بھی کو ایجوکیشن میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، ماں باپ کے دل پر ہاتھ کیوں نہیں پڑتا؟ ایک کالج کی پرنسپل سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، ہم آپس میں اسی موضوع پر بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں اس بات پر کہ میرے پاس آنے والی بچیوں کی ایک کثیر تعداد ہے، اور بچیاں ایسی ہیں کہ وہ جب ڈریس اپ ہو کے گھر سے آتی ہیں، جب وہ گھروں سے آتی ہیں ماں باپ کو آتے ہوئے تو فیلنگ نہیں ہوتی، لیکن جس وقت وہ گھروں سے بھاگ جاتی ہیں تو پھر والدین ہمارے پاس کیوں چلے آتے ہیں کمپلین کرنے کے لیے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ہم آپ سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ ہم انہیں پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں۔ کل تک ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایجوکیشن نہیں تھی تو ان کے پاس مل بیٹھنے کی وہ جگہ نہیں تھی، لوگ چھپ کے برائی کرتے تھے، اور جو کوئی برائی کرتا تھا اس کے بارے میں سارے لوگ ایک ہو جاتے تھے۔ لیکن آج اس برائی کے لیے باقاعدہ مواقع مہیا کیے جاتے ہیں۔ اور اب یہ دیکھیے کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر درد ہے، جب وہ ایسے مقامات پر جہاں خاص طور پر عید محبت سیلیبریٹ کی جاتی ہے وہاں پہنچتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں ہوٹل والوں سے یا ریسٹورنٹ والوں سے کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، ہماری نسلوں کو کیوں برباد کرنا ہے آپ نے؟ تو کہتے ہیں یہ ہمارا بزنس ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، جو گفٹ پیک کریں ان کا بھی بزنس ہے، جو ٹی وی پہ بے حیائی کے پروگراموں کو سپانسر کریں ان کا بھی بزنس ہے، ہر ایک اپنا پروڈکٹ بیچتا ہے، اس کو بیچنے کے لیے آخر بے حیائی کا ہی سہارا کیوں لیتا ہے؟ کیا وہ سب جو بے حیائی کے پروگرام کو پروموٹ کرتے ہیں ابلیسی ایجنڈے پر نہیں ہے؟ سورہ الاعراف میں رب العزت نے فرمایا، اے آدم کے بچوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم پر سے اسی طرح لباس اتروا دے جیسے تمہارے آبا سے اتروائے تھے۔ یہ ساری موومنٹ کس مقصد کے لیے؟ کل ایک خاتون نے مجھے کہا کہ کسی کے گھر مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو مجھے دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ گھر کے اندر کام کرنے والے مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، آنے جانے کا سلسلہ بھی ہے، اور گھر کے اندر بالکل برہنہ تصویریں لڑکوں اور لڑکیوں کی لگا رکھی ہیں، برہنہ تصویریں۔ تو کہتی ہیں میری غیرت نے گوارا نہیں کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ نیوڈ پکچرز کیوں لگا رکھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا سارے لوگ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، بھلا کس کو نہیں پتا کہ انسان تو ایسے ہی ہوتے ہیں؟ تو شیطان بے حیائی کو قابل قبول بنانے کے لیے تھوڑے دلائل نہیں دیتا، وہ ایسے دلائل دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان کنونسڈ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر جس سوسائٹی کے اندر برہنہ لوگوں کو پروموٹ کرنے کے لیے گھروں کا انتخاب ہو جائے اور برہنہ لوگ دیواروں پر بھی نظر آنے لگیں،
टीवी स्क्रीन्स पर भी नजर आने लगे, नेट के थ्रू भी, मोबाइल के थ्रू भी, आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह के कानून में कभी कोई तब्दीली आएगी? अल्लाह के तरीक़ा कार में तब्दीली आएगी? लन तजिदा, कुरान हकीम तो कहता है तुम अल्लाह के तरीके में कभी कोई तब्दीली नहीं पाओगे। अब मुझे ये बताइए, बेहयाई की वजह से कौम लूत पर अल्लाह ने पत्थर बरसाए, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम के पास उनकी कौम के लोग चढ़ आए थे कि तुम्हारे पास नौजवान लड़के आए, लड़के हमारे हवाले कर दो, कि वो इस गंदगी में मुब्तला थे। तो आप ये देखिए कि कल अगर उन पर अल्लाह का अजाब आया था, उन पर पत्थर पड़े, फिर आज तक उनको अल्लाह ताला ने सारे जमाने के लिए इबरत बना दिया। डेड सी आप सुनते हैं, बहिरे मुर्दार का नाम सुना होगा आपने। ये वही इलाका है जहां उन लोगों के घरों को और उनकी आबादियों को महफूज कर दिया गया कि आबादियां पानी के नीचे हैं, पानी उनके ऊपर है और कब्रिस्तान इर्द गिर्द के इलाकों में फैला हुआ है। तो अल्लाह के तरीक़ा कार में तो कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। आखिर हम किस वजह से अपने आप को मुतमईन करके बैठे हैं? क्यों बेहयाई को परवान चढ़ने दे रहे हैं? और हम बात कर रहे थे कि बेहयाई दीमक की तरह हमारे मुआशरे को चाट रही है। अब देखें, किसी के जिस्म में खुदा न खास्ता पहल छोटा सा हिस्सा कैंसर ज्यादा हो जाए तो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करने के लिए फौरी तौर पर उस हिस्से को निकाल देने के लिए एफर्ट करते हैं। फिर उसका कितना तवील इलाज होता है, सिर्फ इस वजह से कि बाकी जिस्म की जिंदगी के लिए असबाब पैदा हो जाए। क्या कभी कोई ऐसा भी मुआशरा रहा है कि जहां पर कैंसर को परवान चढ़ाने के लिए पूरी कौम एक हो जाए? आज हमारा जो मिल्ली तशख़्ख़ुस है वो किस तरह से बर्बाद हो गया, किस तरह हमारे अंदर उन कॉन्सेप्ट्स को रवाज दिया गया। बाकायदा तौर पर ऐसी मूवमेंट चलाई गई जिसकी वजह से बेहयाई के किसी मंजर को देखना घर के अंदर बच्चों के दरमियान बैठ के अब किसी के लिए मुश्किल नहीं रह गया। कोई साइन बोर्ड किसी को परेशान नहीं करता। किसी औरत की किसी नौयत की तस्वीर है, कोई बिजनेसमैन, कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी औरत को लिटा दे, बिठा दे, कपड़े उतरवा दे या पहना दे, किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक अपने कमाने खाने की धुन में है, इसके अलावा किसी तरफ तवज्जो करने की उसे कोई फिक्र नहीं रहती। तो इस मौके पर जबकि हम जानते हैं कि बेहयाई कैंसर की तरह हमारी सोसाइटी में फैलती चली जा रही है और इस कैंसर ने जड़ें पकड़ ली हैं, हमें रुककर सोचने की जरूरत है कि किस तरह से इस कैंसर का इलाज करें। इसके लिए जब तक बाकायदा तौर पर हर फर्द अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करेगा, ये कैंसर बढ़ता फैलता फूलता चला जाएगा। हमारा ईमान हमसे ये तकाजा करता है कि हम मिलकर कोशिश करें, तब कहीं जाके ये मुमकिन हो सकता है कि हम इस बीमारी पर काबू पा सकें। तो इसके लिए सबसे पहले तो इस बात की जरूरत है कि हम हया की कदर कीमत, हया की अहमियत को समझें और फिर हम ये देखें कि बेहयाई को जो रवाज दिया जा रहा है और जिस अंदाज में रवाज दिया जा रहा है, क्या वाकई वो अफराद जो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, क्या वाकई वो हमारी तहजीब, हमारे दीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या वाकई वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं? हमने उन्हें अपना नुमाइंदा बना लिया, हमने उन्हें कबूल कर लिया कि वो हमारे मिल्ली तशख़्ख़ुस को इस तरह से खराब कर दें, इस तरह से बर्बाद कर दें। मुझे तो हैरत होती है, ख़वातीन जो घरों में रहती हैं और टीवी पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को देख के सोसाइटी में इन सारी चीज़ों को देख कर मुतासर हो जाती हैं, तो फिर वो कहती हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम खुद तो वैलेंटाइन डे नहीं मनाते, देखें मैं और मेरा शौहर है तो हम तो एक दूसरे को फूल पेश कर सकते हैं ना। अब आप देखें कि हीला क्या निकाला कि चलो हमारा तो एक पाक रिश्ता है तो हम आपस में ईद मोहब्बत बना सकते हैं। आप ये तो देखिए कि वो ईद किसकी है, वो सेलिब्रेशन है किसकी? ये पाक रिश्ता नापाकी के साथ कैसे जुड़ सकता है कि वो तो नापाकों का एक दिन है।
تو ناپاک دن کے ساتھ اور ناپاک دن کو منانے والوں کے ساتھ بھلا ایک پاک رشتے کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور آپ دیکھیے کہ بچے اور بچیاں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ میں آپ کا ویلنٹائن ہوں، کہ ویلنٹائن کو اس قدر زیادہ پروموٹ کیا گیا اس کانسیپٹ کو، جس کی وجہ سے ہر ایک نے اسے قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے۔ تو کسی قوم کی مشابہت کس اعتبار سے ہے کہ یہ ہماری عید نہیں ہے، نہ وہ ہمارے ہیروز تھے، نہ ان کے اس کام کو ہم جائز سمجھتے ہیں، نہ ہم اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری کا خوف دلاتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو اصل میں بے حیائی ابلیسی ایجنڈا ہے، اس لیے اس بات کو سمجھنا اور سمجھانا ضروری ہے کہ اس ابلیسی ایجنڈے کا مقصد کیا ہے، کہ انسان ایمان کی زمین پر قدم نہ جما سکے، ایمان انسان کے اندر راسخ نہ ہو سکے، انسان ایمان والی زندگی نہ گزار سکے۔ اس لیے اپنی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچانا چاہیے کہ حیا کے ساتھ ہی ہم صالح پاک زندگی بسر کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں، اور بے حیائی کے ساتھ نہ کل کسی کو امن چین ملا، سکون ملا، نہ معاشرے کل پروان چڑھے، نہ قومیں کل بچ سکیں، نہ آج بچ سکتی ہیں۔ تو یہ بے حیائی کا ایجنڈا ابلیسی ایجنڈا ہے۔ اور اس موقع پہ میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ہر ایک کو اپنی جگہ پہ سوچنا چاہیے جس نے بھی اس تصور کو قبول کر لیا، اور ہر ایک کو اپنی جگہ پر بھی سوچنا چاہیے اور مل کر بھی اس کی ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ہم کس اعتبار سے بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بزنس ہے، یہ میرا پروڈکٹ ہے، مجھے اپنے پروڈکٹ کے لیے، مجھے اس سے نفع حاصل کرنے کے لیے کام کرنے کی کھلی چھوٹ ہونی چاہیے، تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی قربانی دے کر، نسلوں کی قربانی دے کر کسی کے بزنس کو پروان نہیں چڑھایا جا سکتا۔ اور بے حیائی سے کبھی جو مال ہاتھ آتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ بے حیائی سے کی گئی کمائی پاک ہو سکے؟ وہ کمائی پاک نہیں ہو سکتی۔ اگر رنڈی کی کمائی پاک نہیں ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس بزنس کے لیے کسی ایسی خاتون کو جس نے پورے طریقے سے اپنے بدن کو نمایاں کیا اور موٹیویٹ کرنے کے لیے، لوگوں کے جذبات میں ہیجان پیدا کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا، اور اس کی وجہ سے پروڈکٹ سیل ہو گیا لیکن لوگوں کے اخلاق بھی برباد ہو گئے، تو مجھے یہ بتائیے اس سیل میں کیا اس بے حیائی کا کوئی کردار نہیں ہے؟ کیا اس کمائی کو حلال کہا جا سکتا ہے؟ چاہے وہ پھول ہوں، بیلونز ہوں، گفٹس ہوں، چاہے وہ کھانے ہوں، چاہے وہ ڈیکوریشن کے لیے کوششیں کرنے والے لوگ ہوں، چاہے کینڈلز ہوں، چاہے اس کے لیے دیگر ایسی چیزیں ہوں، مثلا ایسے کشنز ہیں یا ایسے باقاعدہ چھوٹے چھوٹے گفٹس ہیں۔ اور اسی طرح سے وہ لوگ جو گولڈ کا بزنس کرتے ہیں، ہیرے جواہرات کا بزنس کرتے ہیں، 30% ڈسکاؤنٹ ایک کمپنی نے آفر کیا، ایک کمپنی نے 50% ڈسکاؤنٹ آفر کیا، کسی نے 20% ڈسکاؤنٹ آفر کیا۔ یہ ڈسکاؤنٹ کس کے لیے؟ کہ بے حیائی کی اس موومنٹ میں 20% حصہ ہمارا بھی ہے، کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ویلنٹائن ڈے پہ جا کے ہم نسبتاً سستے داموں چیز خرید لیں۔ تو اس امت کا سرمایہ کس جگہ پہ جا کے لگ رہا ہے؟ ایسی صورتحال کیوں پیدا ہو گئی کہ لوگ اپنا سرمایہ لگانا چاہیں بے حیائی کے لیے؟ ایسا کیوں ہو گیا کہ لوگوں نے اپنی بیٹیاں بے حیائی کی اس موومنٹ میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیں؟ مجھے حیرت ہوتی ہے وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو بس ہوسٹس بنانے کے لیے کن لوگوں کے حوالے کراتے ہیں، اور وہ سارے مسافروں کو کھانے پینے کی اشیاء پیش کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے کتنے مختلف مقامات پہ رہنا ہوتا ہے۔ وہ فخر فیل کرتی ہیں کسی ڈرائیور کے ساتھ ہونے پہ، سر سر کہہ کے انہیں پکارتی ہیں کہ یہ سر یوں کر لیں، سر یوں کر لیں، اور وہ بھی اپنے طور پر پورے طریقے سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ جب بس ہوسٹس اور بس کا ڈرائیور ہے اور باقی افراد مل کے بیٹھ کے چائے پیتے ہیں تو یہ چائے حیا لیے ہوئے ہوتی ہے،
سہولیت پروان چڑھتی ہے. جہاں جا کے وہ بچی ٹھہرے گی کیا وہاں پر وہ تہجد ادا کرے گی؟ کیا وہاں پر وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ٹھہرے گی؟ کیا ہو گیا ماں باپ کو؟ کیا ہو گیا آج کی سوسائٹی کے افراد کو کہ وہ یہ خیال ہی نہیں کرتے کہ ہمارا حصہ کہاں کہاں ہے؟ اور بس ہوسٹس ہو یا ایئر ہوسٹس ہو یا کسی پیٹرول پمپ پہ کسی بچی کو کھڑا کر دیا جائے کہ وہ گاڑیوں میں پیٹرول بھر دے، یا کسی ڈپارٹمنٹل سٹور پہ سیلز گرل کے طور پر کسی بچی کو کھڑا کر دیا جائے. آپ جا کے دیکھیے آپ کے سٹی میں کتنے ایسے سٹورز ہیں جہاں پہ بچیاں 12 بجے رات تک ڈیوٹی دیتی ہیں، آنکھوں میں نیند بھری ہوئی ہوتی ہے، تکلیف اور دکھ کے مارے ان کی زندگی برباد ہو رہی ہوتی ہے. آپ تھوڑی سی بات کریں پھوٹ پھوٹ کے رو پڑتی ہیں. کچھ عرصہ گزرتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا بیتتی ہے. ہر ایک نے اسے اپنی اپنی سطح پر قبول کر لیا. پیچھے سوسائٹی کے ذہن میں کیا ہے، معاشرے کے افراد کے ذہن میں کیا ہے؟ کس وجہ سے ہم بے حیائی کی اس مہم میں شامل ہو گئے کہ ہم نے دنیا سے محبت کی، مال سے محبت کی، اور مال کے لیے اعمال کی طرف نہیں دیکھا کہ ہمیں کس طرح کے اعمال سے مال حاصل کرنا چاہیے. لوٹ آئیں اپنی اصل کی طرف. آج اگر ہم نے رک کر نہیں سوچا تو آنے والے کل میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے غضب کو آواز دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آنے میں دیر نہیں لگتی. جو بھی خاموش رہے گا اس کو جان لینا چاہیے کہ خاموش رہنے والے انہی کے ساتھ ہوتے ہیں جو خود برائی کرنے والے ہوتے ہیں. اس لیے خاموش نہیں رہنا، دوسروں کے گناہوں کا حصہ نہیں پانا، بچانا ہے. کہ مومن ہمیشہ انسانوں کے لیے نفع مند ہوتا ہے، انسانوں کے لیے خیر لانے کا کام کرتا ہے. اس وجہ سے آپ اپنے تئیں جا کے لوگوں تک اس بات کو ضرور رکھیے جہاں جہاں سے بھی یہ سلسلے پروان چڑھ رہے ہیں کہ آپ کا یہ عمل کس طرح ہماری نسلوں کو پامال کر رہا ہے، کس طرح سے اس کے نتائج نکل رہے ہیں، کیسے لوگوں کی سوچ، لوگوں کی فکر، لوگوں کے اعمال خراب ہو رہے ہیں. پورے قوم تک اس پیغام کو پہنچائیں کہ حیا ایمان میں سے ہے، اور حیا ہمیشہ خیر ہی لاتی ہے، اور بے حیائی ظلم میں سے ہے، اور ظلم آگ تک پہنچانے والا ہے. اور جو آگ اللہ تعالیٰ نے کل تیار کی ہے اس سے پہلے آج جس طرح سے بے حیائی زندگیوں کو آگ لگا رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ اس بات کو کبھی نہیں سوچتے کہ اب تو ٹی وی چینلز نے باقاعدہ پروگرام بھی ریلیز کرنے شروع کیے، نشے میں ڈولتا پاکستان. ایسا کیوں ہو گیا کہ ٹین ایجرز نے نشے کو اپنا راستہ بنا لیا؟ اتنی بڑی تعداد نشہ کرتی ہے کہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا. سکولز میں، کالجز میں کوکین کتنی بکتی ہے، ہیروئن کتنی بکتی ہے، شراب کتنی پی جاتی ہے. ایک ایک سٹی کے اندر ایک رات میں، ایک دن میں کتنی بڑی تعداد میں بوٹلز آتی ہیں شراب کی. اور وہ شراب کہاں جاتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جن کے لیے اللہ نے شراب کو حرام کیا انہی کے اندر شراب اترتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر معاملات کس طرح سے بگڑتے چلے جاتے ہیں. میرا دل اس وقت انتہائی دہل گیا. میرے بڑے بیٹے کے ساتھ ایک بچہ پڑھتا تھا، اور یہ بچے بہت لائق تھے. بچہ ایسے ماں باپ کا تھا، اکلوتا بیٹا، جو دونوں ڈاکٹرز تھے اور ہیں ابھی تک. ان کے کمپٹیشن آپس میں ہوتا تھا، کسی کی فرسٹ پوزیشن ہے، کسی کی سیکنڈ، کسی کی تھرڈ. تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ہر روز چونکہ ماؤں کو انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، اور خاص طور پر اگر بچے تعلیم میں آگے جا رہے ہو کہ اچھا فلاں پوزیشن کس کی ہے، فلاں کس کی ہے، کون کیسا پڑھ رہا ہے. تو میرے بیٹے کا کمپٹیشن اس بچے کے ساتھ لگتا تھا. ابھی پچھلے دنوں میں میرے بیٹے نے بتایا کہ ماما وہ میرا جو دوست فلاں نہیں تھا وہ اب ہماری یونیورسٹی میں آ گیا ہے. میں نے کہا اچھا تو کیسا ہے وہ، بڑا ہو کے کیسا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ ماما اس کی بڑی بری صورتحال ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ اب وہ نشہ کرتا ہے. میں نے کہا آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے روکتے نہیں ہو؟ کہتے ماما اب اس پہ کوئی بات اثر انداز نہیں ہوتی.
اصل میں وہ بچہ نیکی کا پہلو رکھتا ہے، اس کے دل کے اندر نیکی ہے، اسی لیے وہ نشہ کرتا ہے۔ میں نے کہا نیکی کا نشے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ اس کی جو گرل فرینڈ ہے وہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیوں رہتی ہے؟ کہتے ہیں کہ اصل میں اس کے پیرنٹس تو لاہور میں شفٹ نہیں ہوئے، لیکن اپنے بیٹے کو ڈیفینس میں گھر لے کے دیا، اور اب اس گھر میں وہ رہتا ہے اور اس کی گرل فرینڈ رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ لڑکی کے گھر والوں کو پتہ نہیں ہوگا؟ کوئی روکتا نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، تو اس کے ماں باپ کو کیوں نہیں بتاتے؟ اس کے پیرنٹس تک کیوں نہیں بات کو پہنچاتے؟ کہتے ہیں کہ ماما بات یہ ہے کہ وہ اس جگہ پہ پہنچ گیا کہ اب اس پر کوئی بات اثر انداز نہیں ہوتی، اور یہ کہ وہ نشہ اسی لیے کرتا ہے کہ اس کا ساتھ وہ چھوڑ بھی نہیں سکتا، اور اس کے ساتھ رہنے کا اسے پتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، تو اب وہ اپنی غلطی کو مٹانے کے لیے نشہ کرتا ہے۔ آج اگر آپ دیکھنا چاہیں کتنے بچے ہیں جو اس دکھ میں مبتلا ہیں اور بالآخر وہ نشہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور کتنے بچے ہیں جو اس حرام کاری کے راستے پہ لگ گئے اور کوئی ان کی خبر گیری کرنے والا نہیں۔ ان بچوں میں اپنا بچہ ضرور تلاش کیجئے کہ یہ ہماری قوم کے بچے ہیں اور یہی ہمارا مستقبل تھے۔ ہمارے مستقبل کو نشے میں ڈبو دیا گیا اس بے حیائی بد کرداری کی وجہ سے، کیونکہ کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں، کو ایجوکیشن میں پڑھنے والے بچے، پھر بن سنور کے آنے والی لڑکیاں، چھوڑنے والے ماں باپ، پڑھانے والے اساتذہ، کون ذمہ داری قبول کرتا ہے کسی کی پوری زندگی کے ضائع ہونے کی، کسی کی جوانی کے ضائع ہونے کی، کسی کی امیدوں کے خاک میں مل جانے کی؟ ہر ایک بے نیاز ہے کہ جس کا بچہ ہے وہ جانے، جس کے معاملات ہیں وہ جانے۔ ایک لمحے کے لیے رک کے سوچئے کہ اگر اس بچے کی جگہ آپ کا بچہ ہو تو پھر آپ کیا کریں؟ رحم کھائیں اپنے اوپر بھی اور دوسروں پر بھی، اور اس بے حیائی کے سیلاب کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ جہاں آپ موجود ہوں وہاں بے حیائی کا پیغام کیسے ریلیز ہو؟ کیوں نہیں ٹی وی چینلز کو فون کرتے؟ کیوں نہیں اخبارات میں کوئی نہ کوئی اپنا میسج ریکارڈ کراتے؟ کیوں نہیں ان لوگوں کو جو ایسا بزنس کرتے ہیں ان تک پیغام پہنچاتے؟ وفود بن کر کیوں نہیں لوگ نکلتے؟ آپ نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ بے حیائی ختم ہو جائے گی۔ مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ اگر آپ اپنی ذمہ داری محسوس کر لیں گے، جہاں آپ ہیں وہاں پر بے حیائی کے خلاف مہم ضرور جاری ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی یہ بے حیائی کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ پائے گا، اور انشاءاللہ اس پر بم مارنے کے قابل ہوں گے۔ لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حزب الشیطان، شیطان کے پارٹی کے مقابلے میں حزب اللہ کو منظم کیا ہے کہ اللہ کے پارٹی کے لوگ میں مل کے کوششیں کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ دین کے اصل مزاج کو نہیں سمجھا، دین کو انفرادی معاملہ سمجھا، جس کی وجہ سے شیطان کو اپنا پورا پروگرام امپلیمنٹ کرنے کا موقع مل گیا۔ آج ہر گھر میں ہر ماں الگ آنسو بہاتی ہے، جس دل کے اندر تھوڑا سا بھی فہم ہے، جو اپنے بچے کے ساتھ تھوڑا سا بھی رابط رکھتی ہے، اس کے دل کے اندر درد ہے، ایک تکلیف ہے، وہ چاہتی ہے کہ اپنے بچوں کو آگ سے بچا لے، لیکن ایک اکیلی ماں نہیں بچا سکے گی۔ آئیے ہم سب مل کر ایک فورم پر کوششیں کریں، ایک فورم پر کوششیں کریں اور اس طریقے سے اپنا حصہ ڈالیں اور اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔